السلام علیکم دوستو۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے حرف حرف حقیقت۔ اس کا ایک مضمون ہے جس کا عنوان ہے معلوم اور نامعلوم۔ بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے، اس میں کئی ایک موضوعات پہ بات کی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان برابر ہیں لیکن معلوم نہیں کہ کیسے برابر ہیں۔ ہم نے تو موت کے یکساں عمل کے باوجود قبروں کو یکساں حالت میں نہیں دیکھا۔ ایک مزار پر تو ہجوم عاشقان نے میلے لگا رکھے ہیں اور دوسرا مزار غریباں ہی رہتا ہے۔ یہ کیا راز ہے کہ آباد اور مہذب اور متمول شہروں کے اندر خانہ بدوشوں کے پھٹے ہوئے خیمے موجود ہوتے ہیں؟ یہ کیا بات ہے کہ میڈیکل سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے اور ہسپتالوں میں مریض بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ انسان کہہ لگاتے لگاتے کرانے لگ جاتا ہے اور اس طرح سے معلوم عمل میں نامعلوم عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوتے ہی حسرتوں اور مایوسیوں کی گود میں ڈال دیا جاتا ہے اور دوسرا بچہ فراوانیوں سے کھیلتا ہوا زندگی کے درد اور کرب سے ناآشنا پروان چڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ تو معلوم ہے کہ بچے ایک جیسے ہوتے ہیں ساخت کے اعتبار سے، لیکن ایک گھر میں پلنے والے جڑواں بھائی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، احساس مختلف ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان شعر کہنے لگ جاتا ہے اور دوسرا ہمیشہ دوسرا ہی رہتا ہے۔ یہ کیا کرشمہ ہے کہ ایک لقمے سے خون بھی بن جاتا ہے، ہڈیاں بھی بن جاتی ہیں، بینائی بھی بن جاتی ہے، رانائی خیال بھی بن جاتی ہے اور حسن و جمال بھی۔ لقمے سے کیسے کیسے کرشمے پیدا ہوتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پھر اگر ہم غور کریں تو بے رنگ زمین میں ہم بے رنگ بیج بوتے ہیں، اسے بے رنگ پانی دیتے ہیں اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس سے رنگ رنگ کے پھول کھلتے ہیں۔ وہی پانی پتوں میں سبز ہو جاتا ہے اور گلاب میں سرخ ہو جاتا ہے۔ تو کیا پانی جو ہے اور جو بیج ہے اور جو مٹی ہے، کیا وہ اپنے خاص شعور رکھتے ہیں؟ یہ بڑا سوچنے کا مقام ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ آج بھی اس بے جان زمین میں جب کوئی مردہ بطور امانت دفن کیا جاتا ہے تو وہ محفوظ رکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ میت کے پھول تک نہیں مر جاتے۔ تو کیا زمین سماعت بھی رکھتی ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو گائے جو ہے ایک خوبصورت جانور ہے، مسلمان اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، ہندو اس کی پرستش کرتے ہیں۔ گائے دودھ دیتی ہے، سب کو معلوم ہے۔ دودھ کی افادیت کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں، دودھ کو لوگ نور بھی کہہ لیتے ہیں۔ گائے کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، لیکن اتنا کچھ معلوم ہونے کے بعد بھی یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ خون اور گوبر کے درمیان سے پاکیزہ دودھ کی نہر کیسے جاری ہوتی ہے۔ پاکیزگی ہی پاکیزگی، نور ہی نور، صحت ہی صحت، یہ سب کیسے ہے؟ اسی طرح سے ایک معمولی سی مکڑی کو لے لیں جو مٹی نگلتی ہے اور مٹی اگلتی ہے، لیکن اس اگلنے والی مٹی سے ریشم کی ایک تار کا نکلنا اور پھر اس تار کے ذریعے ایک خوبصورت جالا بننا، ایسا جالا بننا جو جیومیٹری کے اصولوں کے عین مطابق ہوتا ہے، خوبصورت اور دیدہ زیب، یہ اس کی فطرت ہے۔ لیکن اتنی خوبصورت کے بیان سے باہر اور اسی مکڑی کے جالے کے حوالے سے تاریخ اسلام کا ایک عظیم واقعہ کہ مکڑی کے جالے سے ایک عظیم ترین زندگی کے محفوظ رہنے کا جواز بنایا اور اسی کمزور جالے سے ایک قوی دلیل برآمد ہوئی۔ یہ سب کیسے ہے؟ ہم نے دیکھا کہ ایک مکھی پھولوں سے رس اکٹھا کرتی ہے اور پھر ایک نامعلوم عمل کے ذریعے اس سے شہد بناتی ہے، ایک قیمتی اور عظیم خوراک جس میں لوگوں کے لیے شفا لکھ دی گئی ہے۔ یہ سب کیسے ہے؟ مکھی کو، ایک ان پڑھ مکھی کو اتنی بڑی تعلیم کہاں سے ملی کہ بڑے بڑے معلم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں؟
اسے کس نے سکھایا؟ ہم علم رکھتے ہیں کہ محنت سے انسان کو مقصد حاصل ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ تمام محنتیں کیوں برابر نہیں ہوتی۔ کامیاب لوگ بھی محنت کرتے ہیں اور ناکام بھی محنت کرتے ہیں۔ امیر محنت کرتے ہیں اور غریب اس سے زیادہ محنت کرتے ہیں، پھر بھی وہ غریب رہتے ہیں۔ تو کیا کوشش کے علاوہ کوئی اور عمل بھی انسان پر کار فرما ہے؟ کیا اسے نصیب کہتے ہیں؟ نصیب کیوں ہوتا ہے؟ نصیب انسان سے بے خبر کیوں ہوتا ہے؟ اور انسان اپنے نصیب سے کیوں باخبر نہیں ہوتا؟ تو کیا نصیب ظالم بھی ہو سکتا ہے؟ یہ معلوم نہیں ہے۔ تو یہ سب راز ہیں جو بیان تو ہوتے رہتے ہیں لیکن اشکار نہیں ہوتے۔ سب کو معلوم ہے کہ یہ ایک راز ہے، لیکن راز کیا ہے اس سے سب بے خبر ہیں، کیونکہ وہ تو ابھی آشکار نہیں ہوا۔ ہماری زندگی ماضی اور مستقبل کے بارے میں غور کرتے گزر جاتی ہے۔ ہم نہ ماضی سے نجات پا سکتے ہیں اور نہ مستقبل کے خیال سے باہر نکل سکتے ہیں۔